السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب کے پیارے ناظرین، امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ سدا بہار مسکراتا رکھے۔ آج کی جو ویڈیو آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں بہت ہی زبردست اور پاورفل ویڈیو ہے کہ تنگ دستی کے اسباب کون سے ہیں، یعنی ایسے کام کہ جن کی وجہ سے ہماری روزی میں کمی آ جاتی ہے، ہمارے گھر میں بے برکتی ہوتی ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، پریشانیاں کریٹ ہو جاتی ہیں اور بزنس کے اندر دل نہیں لگتا، کاروبار میں دل نہیں لگتا۔ وہ اہم باتیں آج آپ کے سامنے شیئر کروں گا۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل فاطمہ آن لائن قرآن اکیڈمی کو سبسکرائب کر لیں، دوسروں کو شیئر بھی کر دیں، بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہوتا رہے۔ آئیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، یوٹیوب کے پیارے ناظرین، تنگ دستی کے 44 اسباب ہیں۔ نمبر 1، بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا، ننگے سر کھانا کھانا، اندھیرے میں کھانا کھانا، دروازے پر بیٹھ کر کھانا کھانا، میت کے قریب بیٹھ کر کھانا، جنابت کی حالت میں کھانا کھانا، چارپائی پر بغیر دسترخوان بچھائے کھانا، دسترخوان پر نکلا ہوا کھانا کھانے میں دیر کرنا، چارپائی پر خود سرہانے بیٹھنا اور کھانا پائنتی یعنی جس طرف پاؤں کیے جاتے ہیں اس حصے کی جانب رکھنا، دانتوں سے روٹی کترنا، چینی یا مٹی کے ٹوٹے ہوئے برتن استعمال میں رکھنا، خواہ اس میں پانی پینا ہو۔ اسی طرح کھائے ہوئے برتن صاف نہ رکھنا۔ حدیث پاک میں ہے، کھانے کے بعد جو شخص برتن چاٹتا ہے تو وہ برتن اس کے لیے دعا کرتا ہے اور کہتا ہے، اللہ عز و جل تجھے جہنم کی آگ سے آزاد کرے جس طرح تو نے مجھے شیطان سے آزاد کیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ برتن اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتا ہے جو برتن کو صاف کرتا ہے۔ جس برتن میں کھانا کھایا اسی میں ہاتھ دھونا، خلال کرتے وقت دانتوں سے نکلے ہوئے ریشے ذرات وغیرہ پھر منہ میں رکھ لینا، کھانے پینے کے برتن کھلے چھوڑ دینا، روٹی کو ادھر ادھر اس طرح ڈال دینا کہ بے ادبی ہو اور پاؤں میں آئے۔ حضرت سیدنا امام برہان الدین زرنوجی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے تنگ دستی کے جو اسباب بیان فرمائے ہیں ان میں یہ بھی ہے، زیادہ سونے کی عادت، اس سے حافظہ کمزور ہوتا ہے اور جہالت بڑھتی ہے۔ ننگے سونا، بے حیائی کے ساتھ پیشاب کرنا، دسترخوان پر گرے ہوئے دانے اور کھانے کے ذرات وغیرہ اٹھانے میں سستی کرنا، پیاز اور لہسن کے چھلکے جلانا، گھر میں رومال سے جھاڑو نکالنا، رات کو جھاڑو دینا، کوڑا گھر ہی میں چھوڑ دینا، مشائخ کے آگے چلنا، والدین کو ان کے نام سے پکارنا، ہاتھوں کو گارے یا مٹی سے دھونا، دروازے کے ایک حصے سے ٹیک لگا کر کھڑے ہونا، بیت الخلاء میں وضو کرنا، بدن ہی پر کپڑا وغیرہ سی لینا، پہنے ہوئے لباس سے چہرہ خشک کر لینا، گھر میں مکڑی کے جالے لگے رہنے دینا، نماز میں سستی کرنا، نماز فجر کے بعد مسجد سے جلدی نکل جانا، صبح سویرے بازار پہنچ جانا، دیر گئے بازار سے آنا، اپنی اولاد کو کوسنا، گناہ کرنا خصوصاً جھوٹ بولنا،
چراغ کو پھونک مار کر بجھا دینا، ٹوٹی ہوئی کنگھی استعمال کرنا، ماں باپ کے لیے دعائے خیر نہ کرنا، امامہ بیٹھ کر باندھنا، پاجامہ یا شلوار کھڑے کھڑے پہننا، نیک اعمال میں ٹالم ٹول کرنا۔ تو پیارے ناظرین، یہ چند اسباب آپ کے سامنے بیان کیے ہیں کہ اگر ہم ان کاموں سے بچیں گے تو ہمارے گھر میں، ہمارے روزگار میں، ہماری دکان میں، ہمارے بزنس میں برکت ہوگی، اور اگر یہ کام ہم کریں گے تو پھر پریشانی کریٹ ہو سکتی ہیں، گھر کے اندر بھی، کاروبار کے اندر بھی، بزنس کے اندر بھی۔ تو اللہ پاک ہمیں ان کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں میرا میسیج ہے کہ اگر آپ یا آپ کے بچوں نے تجوید کے ساتھ قرآن پاک نہیں پڑھا تو آئیے ہم آپ کو تجوید کے ساتھ قرآن پاک بھی پڑھائیں گے، ترجمہ تفسیر بھی کروائیں گے، نیز شرعی مسائل بھی بتائیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن پاک پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک صحیح پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔